مرزا انجینئر صاحب آخر کیوں گرفتار ہو چکے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک شخص جو ہوئی عالم دین، جس کا کام ہی لوگوں کو دین کی باتیں بتانا ہے، وہ کوئی اس کے منہ سے ایسا الفاظ نکل جائے غلطی سے اور اس کو اریسٹ کر لیا جائے، اور مولوی، اہل سنت کا مولوی اور اہل سنت کے ہی مولوی اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دے کہ یہ جو ہے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے کیا ہے۔ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جو ابھی ہوا ہے نا، یہ آج کا نہیں ہے کہ دین کے اندر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اچانک سے کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ اور یہ ساری چیزیں۔ دراصل ان کا جو دین ہے، ان کی جو سوچ ہے، انہوں نے دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیا ہی نہیں۔ انہوں نے دین لیا ہے صحابہ اکرام سے، انہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دین لیا ہی نہیں۔ اگر مولوی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دین لیتے تو مولویوں کا آج یہ حال نہ ہوتا۔ مرزا انجینئر کے ساتھ جو ہوا ہے نا، ایک شوہر اپنی بیگم کو کہے 3 دفعہ کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور مولویوں کے سسٹم کے مطابق، اہل سنت کے سسٹم کے مطابق اس شوہر جو شوہر ہے وہ اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے 3 دفعہ وہ طلاق بولنے پر۔ مرزا انجینئر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے۔ آخر دین میں جو ہے اتنا ظلم ہے کہ دین کے ماننے والے ہی جو ہے اسی دین کے چکر میں، اسی چکی میں پھنس کر جو ہے وہ دب جائیں، یا پھر دین کیا ایسا ہے کہ دین کے ماننے والے دین کے نام پر ہی مار دیے جائیں، ان کے اوپر الزامات لگے۔ حالانکہ مرزا انجینئر نے کوئی ایسی بات کی بھی نہیں، اس نے سمجھانے کے لیے دوسرے مذہب کا اس نے عقیدہ بتایا کہ دوسرا مذہب جو ہے اس کا عقیدہ یہ ہے تو ہے۔ کیا یہودی ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ عیسائی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ بت پرست مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ سکھ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ نہیں مانتے۔ مرزا انجینئر کا جو اس کی جو غلطی ہے اس کو بھی میں مینشن کرنا چاہوں گا ویڈیو میں۔ مرزا انجینئر کی جو غلطی ہے، اس کا جو الفاظوں کا چناؤ ہے نا مرزا انجینئر کا، وہ بہت غلط تھا، وہ بڑا خطرناک تھا۔ مرزا انجینئر جو ہے، میں حیران ہوں کہ وہ اتنی وہ باتیں کرتا ہے، لیکن اس کو الفاظوں کے چناؤ کا نہیں پتہ کہ الفاظ جو ہے وہ کس کے لیے کہہ رہا ہے۔ بس یہ جو بات جب مولویوں تک پہنچی تو مولویوں نے جو ہے، مولویوں کو موقع چاہیے تھا، کیونکہ مرزا انجینئر شیعوں کی جو ہے نا طرفداری کرتا ہے۔ یہ مولویوں کو لگتا ہے، اہل سنت کے مولویوں کو، کہ یہ رافضی ہے، اندر سے شیعہ ہے مرزا انجینئر۔ حالانکہ وہ تو اپنی کتابوں سے بتاتا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ دراصل آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت، ان کی شان ایسی ہے کہ اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اہل تشیع کی تو کتابوں میں شان ہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اور جب مرزا انجینئر نے تحقیقات کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں، تو پھر اس نے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اب بتائیں عوام کو، تو عوام جو ہے، سنی مولوی جو ہے، خاص طور ناصبی مولوی، وہ انجینئر صاحب کے خلاف ہو گئے کہ مرزا انجینئر جو ہے یہ تو شیعہ ہو چکا ہے، اندر سے رافضی ہے اور شیعوں کو سپورٹ کرتا ہے، اور ایرانی پیسے آتے ہیں مرزا انجینئر کو۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم اہل تشیع جو ہے مرزا کو شیعہ نہیں سمجھتے، ہم اہل تشیع مرزا کو یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا ایک اسکولر ہے اہل سنت کا، اور وہ کبھی کبھار حق کی بات کر دیتا ہے۔ مرزا انجینئر کے جو ہے شیعہ قائد نہیں ہے۔ مولویوں سن لو، اپنے مولوی کو بچاؤ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ یہ جو دین ہے اس میں اتنا ظلم جبر نہیں ہے۔ مولویوں کو کیا حق بنتا ہے کہ مولوی
کسی کو جنت اور دوزخ کا فتویٰ دے دیں۔ مولویوں کو یہ حق بنتا ہی نہیں ہے۔ مولوی سمجھتے ہیں اس دور کے مولوی کہ وہ لوگوں کے اوپر حجت ہے۔ مولوی کا جی فتویٰ آ گیا، فتویٰ، مولوی کی اوقات ہے فتویٰ دینے کی۔ جب بھی کسی شخص کے لیے فیصلہ کیا جائے گا، قرآن اور حدیث سے فیصلہ کیا جائے گا، قرآن اور اہل بیت کے فرمان سے فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ ہے شیعہ عقائد۔ کسی مولوی کا فتویٰ کہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں اس شخص کے لیے یہ سزا مقرر کرتا ہوں کیونکہ اس نے گستاخی کی ہے یا کوئی ایسی بات، تو اس کا معیار جو ہے گستاخی کا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے دیکھیں گے، احادیث سے دیکھیں گے اور قرآن سے دیکھیں گے۔ یہ معیار ہونا چاہیے مسلمانوں۔ یہ معیار نہیں ہونا چاہیے کہ جی 10 مولویوں نے فتوے لکھ کر دے دیے کہ یہ بندہ جو ہے گستاخ ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ ایسا بالکل نہیں۔ ایسے تو 18,000 مولوی جو ہے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف انہوں نے فتوے دے دیے تھے۔ یہ آپ کو میں تاریخ بتا رہا ہوں۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے دین کے اندر اتنی سختی نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا دین جو ہے وہ مومن مسلمانوں کے لیے بہت نرم ہے۔ تو یہ عجیب و غریب باتیں ہیں کہ سارا ایک شخص نے کافی اپنی زندگی کا ٹائم دین کی باتوں میں لوگوں کو دین سمجھانے میں گزار دیا، اور ایک زندگی کے اینڈ کے عرصے میں اس کے اوپر فتویٰ لگا دیا جائے کہ یہ تو دین کو مانتا ہی نہیں ہے نا؟ بڑی عجیب بات۔ یہ بات سن کر آپ ہل گئے ہوں گے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ جب ہم نے بات سنی تو مجھے بھی بڑا دکھ لگا کہ اس کے منہ سے یہ جو الفاظ نکلا ہے یہ تو غلط ہے، چناؤ الفاظوں کا غلط ہے۔ انجینئر کو یہ نہیں ایسا بات بولنی چاہیے تھی۔ بات وہ صحیح کر رہا تھا لیکن الفاظوں کا جو چناؤ ہے وہ غلط تھا۔ اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نہیں مانتے، بس اتنا کافی تھا۔ باقی جو دیکھیں ان کی عیسائیوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ہمارا تو اس پر ایمان ہی نہیں ہے، تو ہم اسے ایکسپلین کیوں کریں، اپنے لوگوں کو بتائیں کیوں؟ جب ہم ان کی کتابوں کو نہیں مانتے، ہماری کتاب قرآن مجید ہے، تو ہم اپنے قرآن پاک کے اندر سے، قرآن مجید کے اندر سے باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور بتائیں گے۔ ہمارا حق ہی نہیں بنتا کہ ہم دوسرے مذہب کی کتابیں، اس کتابوں کا جو ایمان ہے، اس کتابوں کا جو عقیدہ ہے، ہم اپنے لوگوں کو بتائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کا عقیدہ ہی الگ ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو وہ پھر اپنے مذہب کو ڈیفینڈ کریں گے، اسی تک رہیں گے اور اس کی تعریف کریں گے اپنی کتابوں میں۔ تو یہ ہے ساری بات، یہ ہے ساری حقیقت۔ سوچنا سمجھنا چاہیے، کسی بھی انسان کے اوپر ایسے فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، اور یہ جو ہے نا بہت بڑی زیادتی ہے۔ اسلام امن، بھائی چارہ، احساس کا نام ہے، اور اسلام کے اندر جو ہے ایسا تو بالکل نہیں ہے، لیکن کیونکہ مولوی ناصری مولوی انجینئر کے خلاف اسی لیے آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ مولوی یہ سمجھتے کہ انجینئر شیعوں کی سپورٹ کرتا ہے۔ مولوی یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا انجینئر جو ہے وہ شیعوں کی سائیڈ لیتا ہے، حالانکہ وہ شیعوں کی سائیڈ نہیں لیتا۔ وہ تو اپنی کتابوں میں جو بخاری شریف میں لکھا ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ بات ہے۔ تو مولویوں نے کیونکہ شیعوں کی ضد پہ ایک اپنا مذہب، ایک اپنی دین انہوں نے بنایا ہوا کہ ہاں بھائی شیعوں کو ہم نے ٹکر دینی ہے، شیعوں کی احادیث، شیعوں کی جو استدلال کرتے ہیں ان کے مقابلے میں ہم نے بھی ایک بات جو ہے نا ان کو جواب دینا ہے، تو پھر جھوٹ سچ جو ہے نا اپنی کتابوں سے نکال کر شیعوں کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب انجینئر جب وہ بات کرے تو انجینئر کہے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں، شیعہ صحیح کہتے ہیں، یا طارق جمیل کہیں کہ من کن تو مولا فاز علی مولا، شیعہ صحیح کہتے ہیں، تو پھر ان کو مرچیں لگتی ہیں کہ یہ تو جو ہے ہمارے مذہب کو اس نے سپورٹ نہیں کیا، یہ تو شیعوں کی بات کو سپورٹ کیا۔ تو مذہب جو ہے وہ الگ الگ ہے، لیکن دین ایک ہے، اسلام ایک ہے، اور ہمیں
ایک اسلام کو جو ہے ماننا ہے. ہمارے نظریات جو ہے الگ ہیں. ہر بندے نے اپنے نظریات کے مطابق ایک مذہب بنا لیا اور اس میں چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ہمیں احادیث کو ماننا ہوگا اور مل کر اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کرنا ہوگا. مل کر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق کرنا ہوگا. جب ہم کسی سے عشق کرتے ہیں، عشق کا مطلب کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اس کے نام پہ قربان. تو خیر، بہت شکریہ یہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ویڈیو کے اینڈ سیکشن میں پلے لسٹ لازمی دیکھیے گا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. السلام علیکم یا صاحب الزمان یا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام.